اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے روزے کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بہت سے معنی، مفہوم وغیرہ انسان کو جو سمجھنے والی چیزیں ہیں کہ بظاہر تو ایک انسان کو لگتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ ایک مشکل ترین عبادت ہے، اور ایسے بندے کے لیے جو کمزور ہے یا ایسا بندہ جو جس کو کچھ بیماریاں ہیں اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایسے کام، مطلب ایسا روزہ رکھنا۔ اگر گرمیوں میں وہ لمبے روزے آ جاتے پھر اور مشکل ہو جاتے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں، یا ایھا الذین، یعنی خطاب مومنوں سے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مومنوں تم روزے رکھو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی یہ ایسی چیز ہے جو فرض کی، مباح یا جائز کی کیٹیگری میں سے نہیں ہے، بلکہ مستحب نہیں ہے، بلکہ یہ چیز فرض ہے جو تم نے ضرور کرنی ہے، یعنی کرنی ہی کرنی ہے، تم نے یہ ضروری ہے۔ اور جب تم بالغ ہو جاؤ، یعنی اس عمر میں پہنچ جاؤ جب بلوغت میں چلے جاؤ تم، تو اس وقت تمہارے اوپر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ سے بحث ہے کہ روزے مطلب کتنی عمر ہے جو ہے اس کے اندر روزے فرض ہوں گے۔ تو کتب علیکم الصیام، تو یہاں پر ایک جو اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو اس چیز کو جب میں نے غور سے دیکھا سمجھا تو مجھے جو ہے نا وہ یہ محسوس ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب روزے فرض کر دیے ہیں، لیکن پھر یہ بھی بات درمیان میں جو اللہ نے فرمائی ہے، یہ کیوں فرمائی کہ مطلب تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹیچر ہے، وہ اسکول کے اندر پڑھا رہا ہے، اور وہ جب اسکول کے اندر پڑھاتا ہے تو وہ بچوں کو ایک سوال دیتا ہے، یہ بچوں یہ سوال کرو، تو بظاہر بچوں کو مشکل لگتا ہے، تو پھر ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے وہ استاد یہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سوال تمہیں کرنا ہے، کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ تم نے ضرور کرنا ہے۔ اور پھر ان کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم سے پہلی جو کلاس، تم سے پہلی جو جماعت تھی نا پڑھتی، انہوں نے بھی یہ کوسچن کیا تھا۔ مطلب جب انسان کو دلاسا تھا، مطلب مجھ سے پہلے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، پہلی امتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، تو امت محمدیہ تم پر ہم نے یہ مطلب کوئی زور زبردستی یا بہت مشکل گراں چیز نہیں تمہارے اوپر ہم نے لازم کر دی، یہ پہلی امتوں میں بھی تھی، یہ پہلی امتوں میں بھی لوگ جو تھے وہ روزہ رکھتے رہے ہیں، تو لہٰذا تو پہلی امتوں میں روزہ فرض تھا تو تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا، ویسے ہی جیسے وہ استاد کہتا ہے کہ پہلے بھی یہ بچے سوال کر چکے ہیں، یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد رکھنا کیوں ہے، تم نے کیوں رکھنا ہے، پہلی امتوں نے کیوں رکھا، ان سب چیزوں کا جواب آخری جو ہے نا وہ حصے میں ہے آیت کے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کا مقصد ہے تم متقی بن جاؤ، روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ تم کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے ایک بار یہ ضرور سوچ لو کہ اللہ کی ذات اوپر دیکھ رہی۔ تو جب بندے کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا، انسان نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی ہستی مجھے دیکھ رہی ہے، یہ ڈر بندے کو لگ گیا، وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی پا گیا وہ شخص جس نے یہ ڈکلیئر اپنے ذہن کو کروا دیا، خود کو یہ سمجھا دیا، یہ چیز اس نے انڈرسٹینڈ کر لی کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ رشوت لے گا تو ظاہر ہے انسان گناہ کب کرتا ہے، انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب وہ تسلی کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ انسان دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، جب اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ مجھے اب کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ دائیں بائیں ہر جگہ انسان آگے پیچھے دیکھ لیتا ہے، صرف نہیں دیکھتا تو وہ اوپر نہیں دیکھتا، مطلب اوپر دیکھے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ کوئی ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ روزہ یہی احساس دلا رہا ہے انسان، روزہ یہی چاہتا ہے، روزہ یہی چاہتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات کسی طریقے سے آ جائے، کیونکہ شیطان تو بالکل نہیں چاہتا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ انسان کسی طریقے سے بھی یہ سوچے کہ اسے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو یہ گناہ سے بچنے کا واحد یہی حل ہے، وہ توفیق ہے اللہ کی، اور اس بات سے ڈرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس نے مجھ سے پوچھنا ہے، میں نے جواب دے ہوں میں،
کل قیامت کے دن 4 سوالوں کا جو جواب نہیں جب تک دے گا اپنا قدم زمین سے ہلا نہیں سکتا، اور ان میں سے یہی ہے کہ کیا کیا دنیا پہ۔ تو وہ ساری چیزیں اگر انسان اپنے ذہن میں رکھتا ہے، ان کو غور سے سمجھتا ہے، اور سب سے مین چیز جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کل مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی چیز یہ کرامن کاتبین جو میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، یہ میرے سانس سانس کو لکھ رہے ہیں، یہ میرے ایک ایک سانس کو لکھ رہے ہیں، یہ میرے عمل لکھ رہے ہیں، میری نیکی لکھ رہے ہیں، میری بدی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ذہن میں ہے تو پھر تو انسان جو ہے نا کوشش کرے گا کہ میں گناہ نہ ہی کروں، اور حالت روزہ میں وہ اور بھی ڈرے گا کہ مطلب میں نے گناہ کر لیا تو روزہ گیا، تو اتنی مشکل سے صبح سے لے کے شام تک میں نے بھوک پیاس کاٹی ہے، اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں مجھے ملنا ہے، اس لیے مجھے رکنا چاہیے، مجھے برائی دیکھنے سے، برائی بولنے سے، برائی سننے سے رکنا چاہیے، مجھے رشوت لینے سے، سود کھانے سے، حرام کمانے سے، وہ کسی طریقے سے، میں اپنا مال بیچتا ہوں قسمیں جھوٹی کھا کے، لیکن میرا روزہ ہے تو روزے میں مطلب رمضان 1 مہینہ اگر وہ رک جاتا ہے تو وہ اس کی 11 مہینے کی پریکٹس اور ٹریننگ سمجھ لیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس کی 11 منتھ کی ٹریننگ اور پریکٹس ہو رہی ہے کہ اس کو مطلب وہ اپنے آپ کو روکے ان چیزوں سے، پھر آہستہ 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 اس کی روٹین بن جاتی ہے۔ جیسے بچوں کو چھوٹے ہوتے نماز پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ بڑے ہو کے بھی پڑھیں، تو روٹین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ عادت روٹین بن جاتی ہے تو پھر انسان وہی کرتا ہے جو اس کی روٹین ہوتی ہے۔